بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا و مفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للأدلة والعلل۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فہذا کتاب مختصر، تو یہ ایک چھوٹی کتاب ہے، مضبوط فی النحو، جو نحو کے سلسلے میں یا علم نحو میں مضبوط بہت اہم ہے، پائے کی کتاب ہے۔ جمعت فیہ مہمات النحو، میں نے اس مختصر سی کتاب میں مہمات النحو، نحو کی اہم چیزوں کو، اہم مسائل کو جمع کیا ہے، اعلیٰ ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر۔ کافیہ یہ کتاب ہے جو اس سے بھی بہت مختصر ہے اور بہت جامع کتاب ہے علم نحو کے سلسلے میں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کافیہ لکھی گئی ہے اسی طرح میں نے یہ کتاب بھی لکھی ہے، جس طرح اس میں اہم مسائل ہیں اسی طرح اس کتاب میں بھی اہم مسائل ہیں۔ مبوباً و مفصلاً، باب در باب، فصل در فصل، یعنی جس طرح کافیہ میں ابواب قائم کیے گئے ہیں اور اس کے بعد باب کے اندر فصل قائم کی گئی ہیں، اسی طرح میں نے اپنی اس کتاب میں بھی ابواب قائم کیے ہیں اور فصلیں قائم کی ہیں۔ بعبارت واضحۃ، آسان عبارت میں، واضح عبارت میں، سمجھ میں آنے والی عبارت میں۔ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، ہر مسئلہ، یہاں پہ مسئلے سے فقہی مسئلہ مراد نہیں ہے، یہاں پر مسئلے سے مراد نحو کے قواعد ہیں، نحو کے اصول ہیں۔ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، تمام مسائل میں مثالیں پیش کر کے، من غیر تعرض للأدلة والعلل، ادلہ یہ دلیل کی جمع ہے، علل علت جس کے معنی آتے ہیں وجہ۔ من غیر تعرض للأدلة والعلل، دلیلوں اور علتوں کو چھیڑے بغیر۔ تو اس عبارت کا مقصد یہ ہے، وہ اپنا تعارف پیش کرنا چاہ رہے ہیں کتاب کا، کہ میں نے اس کتاب میں کیا پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ایک مشہور کتاب تھی اہل علم کے حلقے میں، اس کا نام لے کر بتایا کہ یہ بھی اسی انداز کی کتاب ہے، اور اس میں نمایاں چیز کیا ہے، اس میں ابواب بھی قائم کیے گئے ہیں اور فصل بھی قائم کی گئی ہے، اور اس میں کیا الگ چیز ہے، بعبارت واضحۃ، عبارت بڑی آسان سی ہے، اور کیا اس میں خاص ہے، مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، تمام مسائل میں مثالیں پیش کی ہیں، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں۔ من غیر تعرض للأدلة والعلل، دلیلوں اور علتوں کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بڑی آسان سی کتاب ہے، اور آسانی کے لیے میں نے باب بھی قائم کیے ہیں، اور ایک باب میں ایک ہی چیز بیان کی ہے۔ ہاں، اس باب کے تحت اگر کچھ اہم مسائل تھے علیحدہ طور کے، الگ انداز کے، تو انہیں دوسری فصل میں رکھا ہے، اس کی بھی، یعنی ایک فولڈر ہے، اس کے اندر ایک آدھ فولڈر اور ہیں۔
بعبارت واضحۃ، آسان سے عبارت ہے، ہر مسئلے کی، ہر قاعدے کی مثال بیان کی ہے، اور کیا خاص ہے اس میں کہ دلیلوں کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی جو علم نحو کے اندر لمبی چوڑی بحث ہوا کرتی ہے، تفصیلات ہوا کرتی ہیں کہ فلاں امام کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے، ان کی یہ دلیل ہے، اور فلاں قاعدے میں فلاں امام کی یہ رائے ہے، ان کی یہ دلیل ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کتاب میں ذکر نہیں کی گئی ہیں، بلکہ جو آسان انداز میں مبتدی طلباء کے لیے جو شروع ہی کر رہے ہیں ابھی علم نحو سیکھنا، ان کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اب اگر یہ دلیلیں اور علتیں بھی بیان کرتے تو طلبہ عزیز جو اہم مسئلہ ہے، جو قاعدہ اصل قاعدہ ہے، اس قاعدے کو نہ سمجھ پاتے، بلکہ جو دلیلیں اور علتیں یہ بیان کر رہے ہیں انہی میں الجھ کے رہ جاتے۔ اور میں نے جو اس ویڈیو کا سر ورق بنایا ہے اس میں نے بھی ایک چیز لکھی ہے کہ صرف عبارت فہمی، یعنی جو صاحب کتاب کا مقصد ہے کہ وہ صرف موٹے موٹے مسئلے، اہم مسئلے، اہم قاعدے سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہی میں بھی کر رہا ہوں۔ اصل میں اس کی سینکڑوں شروحات لکھی گئی ہیں ہدایت النحو کی، اور جو مسئلے بچوں کے ذہن سے ماورا ہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، وہ ساری بحثیں ہیں، وہ ساری تفصیل بھی اس چھوٹی سی کتاب میں جو مبتدی طلباء کے لیے لکھی گئی ہے اس میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب آگے اور چھوٹی سی عبارت ہے، وہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ وہ عبارت ہے لِأَلَّا يُشَوِّشَ ذَهْنَ الْمُبْتَدِي، تاکہ مبتدی طلباء کا ذہن، یعنی جو کتاب شروع کر رہے ہیں یا جو علم نحو سیکھنا شروع کر رہے ہیں، ان کا ذہن شکوک و شبہات میں نہ پڑ جائے، عن فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے سے۔ یعنی اگر یہ دلیلیں بھی بیان کریں گے، علتیں بھی بیان کریں گے، تو جو نفس مسئلہ ہے، جو اصل قاعدہ ہے، جو اصل گرامر ہے، وہ چھوٹ جائے گی اور طلبہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کا مختصر سا مقدمہ تھا، یا کہہ لو ایک کتاب کا تعارف تھا، اور میں بھی اسی انداز میں کوشش کروں گا کہ کوئی تفصیلات یا کوئی غیر ضروری بات آپ لوگوں کے سامنے نہ رکھی جائے، تاکہ ہدایت النحو کے لکھنے کا جو مقصد ہے ہم اس کو پورا کر پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔